حضرت تاج الشریعہ رحمہ تعالی 19 سال کی عمر میں بریلی شریف کے اندر مسند تدریس پر جلوہ گر ہو چکے تھے، اگرچہ اس کے بعد پھر آپ نے جامعۃ الازہر کا بھی 3 سال کا سفر کیا اور وہاں بھی پڑھا، لیکن 19 سال کی عمر میں آپ مکمل دسترس حاصل کر چکے تھے، اور پھر مسلسل آپ نے فتویٰ نویسی کا کام کیا۔ تصنیف کے لحاظ سے آپ نے 68 کتب تصنیف کی، 68، جن کتابوں کے اندر ایک ایک کتاب وہ در نایاب ہے، بلکہ 28 اردو میں ہیں اور 13 کتابیں عربی میں ہیں، اور عربی میں جو کتابیں ہیں ان میں الحق المبین ہے، الصحابہ نجوم الاہتداء، صد المشارع ہے، میرات النجدیہ ہے، آپ نے الفردہ شرح القصیدۃ البردہ، اتنی موٹی کتاب قصیدہ بردہ کی شرح عربی زبان میں آپ نے لکھی، آپ نے بخاری شریف پر تعلیقات بھی لکھی، مختلف جو عربی کتابیں تھیں، بالخصوص اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی کتابیں، فکر رضا کو عام کرنے کے لیے آپ نے جو کتابیں اعلیٰ حضرت کی عربی میں تھیں ان کا اردو میں ترجمہ کیا، اور عرب دنیا کو شان رضا سمجھانے کے لیے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی جو اردو میں کتابیں تھیں ان کی تعریب کی اور انہیں عربی میں پیش کیا۔ تو جن کتابوں کے آپ نے ترجمے کیے ان میں الزلال العنقا من بحر سبقت الاتقا، جو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی افضلیت پر، وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، لفظ الاتقا پر، صرف ایک لفظ پر اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے جو عربی میں کتاب لکھی اس کا ترجمہ حضرت مفتی اختر رضا خان صاحب نے اردو میں کیا، اور اعلیٰ حضرت کی کتاب کا جو عربی ہو اس کا ترجمہ یہ کوئی عام شخصیت نہیں کر سکتی، اردو کو سمجھنا اور اس کے اندر جو خزانے ہیں وہ بڑا مشکل ہے۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے یہ الزلال العنقا من بحر سبقت الاتقا، اس کا مخطوطہ لے کر ہم پنجاب یونیورسٹی میں ہمارے دوست ڈاکٹر محمد اشفاق جلالی صاحب، ان کی پی ایچ ڈی کے لیے ہم کوشش کر رہے تھے کہ اس کتاب پر پی ایچ ڈی کا تھیسس منظور ہو جائے۔ ڈاکٹر ظہور احمد اظہر صاحب اس وقت ڈین تھے، اور وہ پاکستان میں عربی ادب کہ جو ماہرین ہیں جدید عربی کے، ان سرکردہ لوگوں میں سے ایک کا نام ڈاکٹر ظہور احمد اظہر ہے، میرے بھی پی ایچ ڈی میں وہ استاد ہیں۔ تو ان کے پاس ہم نے وہ مخطوطہ پیش کیا، قلمی نسخہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا، اس کا وہ فوٹو کاپی پیش کی۔ وہ دیکھ رہے تھے کیا اس پر پی ایچ ڈی ہو سکتی ہے، یعنی کیا اس میں اتنا مواد ہے کہ کسی کو اس کی ایڈٹ کرنے پر ڈگری دی جائے۔ تو پہلے صفحے پر انہوں نے نگاہیں جمائیں، ہم بیٹھ کے سوچ رہے تھے کہ اب آگے دیکھ ہی نہیں رہے، پتہ نہیں اب اس کا رزلٹ کیا نکلتا ہے۔ تو بڑی دیر تک پنجاب یونیورسٹی پرنٹل کالج میں ڈین کے دفتر میں ہم بیٹھے تھے، وہ دیکھ رہے تھے۔ بہت طویل وقت گزرنے کے بعد پہلی سطروں سے جب سر اٹھایا تو یہ ان کی زبان پہ لفظ تھے، کہتے ہیں سچ کہا کسی نے، جس سمت آگے ہو سکے بٹھا دیے ہیں۔ کہنے لگے کہ اس کتاب میں لکھا یہ ہے کہ یہ انہوں نے چند گھنٹوں میں لکھی، اور عربی اتنی عظیم فصیح بلیغ اور اتنا بڑا انداز ہے کہ لگتا ہے کہ پہلی 3 لائنوں میں پتہ نہیں کتنے مہینے لگائے ہوں گے، لیکن یہ پوری کتاب انہوں نے چند گھنٹوں میں لکھی۔ کہنے لگے مجھے پتہ نہیں چل رہا کہ امام احمد رضا اجمی ہو کے عربی زبان کا اتنا ماہر کس طرح ہو گیا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنی بڑی صلاحیت کیسے دی تھی۔ کہا یہ مبالغہ نہیں ہے، سچ ہے جو کہا کہ جس سمت آگے ہو سکے بٹھا دیے۔ وہ الزلال العنقا جس پر پنجاب یونیورسٹی میں پی ایچ ڈی کا تھیسس منظور ہوا، اور پھر ڈاکٹر محمد اشفاق جلالی ڈاکٹر اسی مخطوط کو ایڈٹ کرنے کی وجہ سے کہ اس کی حوالہ جات اور تخریج کرنے کی وجہ سے ان کو پنجاب یونیورسٹی نے پی ایچ ڈی کی ڈگری دی۔ تو اس کتاب کا اردو میں ترجمہ حضرت مفتی اختر رضا خان فاضل بریلوی کے عظیم نبیرہ پڑپوتے نے یہ ترجمے کی
عظیم خدمت سر انجام دی. قصیدتان رائے اتان کا بھی ترجمہ آپ نے کیا. اور پھر تعریب کے لحاظ سے وہابیہ کے ساتھ جو ہمارے مسائل ہیں ان میں ایک بڑا مسئلہ قبور سے استمداد کا ہے. تو اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کا جو رسالہ ہے برکات الامداد لأہل الاستمداد، اس کو اردو سے عربی میں ٹرانسلیشن کر کے حضور تاج الشریعہ نے پیش کیا. ایسے ہی تحسیر المعون، قوارع القہار، سبحان الصبح، النہی الاکیت، القمر المبین، اہلاک الوہابیین، شمول الاسلام، دامان باغ، سبحان الصبح، حاجز البحرین، ان ساری کتابوں کا یعنی 14 کتابیں اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کی جو اردو میں تھیں حضور تاج الشریعہ نے عربی زبان میں ترجمہ کر کے عربوں تک پہنچائیں. اور پھر 8 کتابیں آپ کی انگلش میں ہیں. ان کے اندر بطور خاص آپ نے جو معتقدات کے لحاظ سے ہمارے خصوصی طور پر مسائل ہیں، اظہر الفتاوی کے اندر آپ نے اس کو پیش کیا. اور اس طرح پوری زندگی دین اسلام کی شمع روشن کرتے ہوئے آپ نے بسر کی.